أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. معزز سامعین کرام، سورۃ الفاتحہ، اس کے تعلق سے، اس کے انٹروڈکشن کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں جتنی بھی باتیں تھیں مختصر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اجازت سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور اس پر ہم اپنے رب العالمین کا بے حد اور بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس سورت کی جو دوسری آیت کریمہ ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یاد رکھیے، سورہ فاتحہ کی جو آیت نمبر 2 ہے وہ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریفیں اس رب کے لیے لائق و زیبا ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو حمد ہے، حمد کہتے ہیں تعریف کو بھی، اور حمد کا مطلب شکر بھی ہو سکتا ہے۔ حمد کا مطلب تعریف یہ بالکل عام ہے، اور شکر جو ہے یہ خاص ہے۔ تعریف عام ہے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے پورے کائنات کو بنایا ہے، کائنات میں سورج، چاند، ستارے، ان تمام کا جو چلنے کا جو ایک نظام بنایا ہے، پورے کائنات کو آگے بڑھانے کا جو ایک سسٹم بنایا ہے، جو ایک مربوط اور مضبوط نظام اور سسٹم ہے، اس سسٹم کے اوپر اگر انسان اپنے عقل و فہم کے ساتھ غور و فکر کرے تو انسان دنگ رہ جائے، حیران رہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ایسی کاریگری ہے، اس کاریگری کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر بھی تعریف بیان کی جائے وہ تعریف کم ہے۔ تو کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا یہ بالکل عام ہے، اور انسان کبھی بھی کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے مقابلے میں شکر، جیسا کہ الحمدللہ کے تعلق سے مفسرین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ الحمدللہ یہ کلمۃ الشکر ہے۔ آپ تفسیر کی کتابوں میں اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو شکر ہے یہ شکر خاص ہے۔ شکر جو ہے وہ خاص ہے نعمت کے ساتھ، کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت انسان یاد کرے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، بہترین احسن تقویم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو رزق اور صحت کی فراوانی دی ہے، کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم و فراست کی فراوانی دی ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و فضل کی فراوانی دی ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، کسی کو خوبصورتی سے مالا مال کیا ہے، کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے، کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر، ان تمام نعمتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، اسی کو شکر کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی قسم کی بھی تعریفیں ہیں، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بہترین بنایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعریف ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو بہترین بنایا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تعریف ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی یا مخلوقات میں سے کوئی بہترین کارنامہ انجام دیتا ہے اور اس کارنامے کے اوپر اگر اس کی تعریف بیان کی جائے تو دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ آدمی کے اندر جو صلاحیت ہے، جو کارنامہ کرنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اسکل دیا ہے، وہ بھی رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا سب سے پہلے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو رب ہے۔ معزز سامعین کرام، الحمد کے اندر جو الف لام ہے، مفسرین کا کہنا ہے کہ جو الف لام ہے وہ استغراق کے لیے، اور استغراق کہتے ہیں تمام چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لینا۔ یعنی الحمد کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے جس طرح کی بھی تعریف ہو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ لہ الملک کلہ، تمام بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بیدک الخیر کلہ،
جتنی بھی خیر و بھلائی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی حق میں، یعنی تمام قسم کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے۔ ہمیشہ ذہن نشین رکھیے، ہمیشہ اس بات کو اپنے پلے میں باندھ لیجئے کہ صرف رب العالمین ہی قابل تعریف ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی قابل تعریف نہیں۔ اگر کسی انسان کے اندر، کسی مخلوق کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کوئی اسکل ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ کا لفظ یہ لفظ جلالہ ہے جو ہم نے کل بتلایا تھا آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لفظ یہ اللہ کے لیے اللہ کا اسم ذات ہے۔ جتنی بھی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جتنے بھی اچھے اچھے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی جا کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات ہے۔ اس کے بعد رب کا جو لفظ ہے، رب کہتے ہیں مالک کو، رب کہتے ہیں اصلاح کے لیے کسی بھی چیز کے اندر ہیر پھیر کرنے والے کو، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب کہتے ہیں سید کو، رب کہتے ہیں مالک کو۔ معزز سامعین کرام، رب کی جو اصطلاحی تعریف مفسرین اور اہل علم نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی کو پیدا کرے، کسی چیز کو پیدا کرے، پیدا کرنے کے بعد بتدریج اس کا خیال رکھے، اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اس کو تکمیل تک لے جائے، اسی کو رب کہتے ہیں۔ اب ایک ہمارا جو رب ہے اللہ، وہ ہم ہی کو نہیں بلکہ پورے مخلوقات میں سے ہر ایک کو پیدا بھی کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کی ضرورتوں کا خیال بھی رکھتا ہے، بتدریج اس کو نشو و نما دیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، بچے سے عروج پر لاتا ہے، عروج سے لانے کے بعد پھر اس کو بڑھاپے میں لے جاتا ہے، اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کمال تک پہنچا دیتا ہے، یعنی اس کا زندگی جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اسی کو رب کہتے ہیں۔ تو ان تمام معانی پر آپ دھیان دیں گے تو رب کا جو لفظ ہے وہ اللہ کے لیے ہی استعمال ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی چیز کی طرف اضافت ہو تو رب کا استعمال رب کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے عربی زبان میں رب الدار، گھر کا مالک، تو کہا جائے گا ایک انسان جو ہے وہ گھر کا مالک ہے، اس کو رب الدار کہا جا سکتا ہے۔ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں گھسے تھے اور وہاں پر ایک جانور، ایک اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکایت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ھذا رب الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو وہاں پر جمل کی طرف اضافت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا لفظ استعمال کیا، لہذا اضافت کے ساتھ رب کا لفظ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بغیر اضافت کے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی رب کا لفظ استعمال ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ معزز سامعین کرام، عالمین، یہ عالمین جو ہے وہ جمع ہے، عالم کی جمع ہے، عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ایک عالم ہے، سب کے سب ایک عالم ہے۔ یہ جو عالم کا جو لفظ ہے یہ اپنے آپ میں خود اس میں جنس ہے، اس میں جمع ہے، اس کی کوئی واحد نہیں آتی ہے۔ عالم اکیلا نہیں ہوتا ہے، عالم بہت ساری چیزوں سے مل کر کے بنتا ہے، اسی لیے عالم تو خود اپنے آپ میں جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یہ جو آسمان ہے، آسمان کے ساتھ زمین ہے، اس کے درمیان بسنے والی جو مخلوقات ہے، آسمان کے اوپر جو بسنے والی مخلوقات ہے، وہ تمام کے تمام عالم کے اندر آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر عالم کے مقابلے میں چونکہ عالم خود جمع ہے تو عالم کا استعمال کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب العالمین کہا کہ جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نسل کو بھی عالم کہتے ہیں، جیسے عالم انس، انسانوں کی دنیا، عالم جن، جنوں کی دنیا، عالم الملائکہ، فرشتوں کی دنیا، عالم وحش و طیور، پرندوں اور وحشی درندوں کی دنیا۔ تو یہ ساری دنیا کا الگ الگ ذکر عالمین کے اندر آ گیا، اور رب العالمین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہے، جتنے بھی عالم ہے، جن کو تم اے انسانوں جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، ان تمام کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ان تمام کو پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ان تمام کی حفاظت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ان تمام کی ضروریات کا خیال رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ان تمام کو ان کی زندگی کے تکمیل تک پہنچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دروس میں سے ایک درس میں
ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا معنی اور مفہوم جب بیان کیا تھا تو بتلایا تھا کہ رحمان کس کو کہتے ہیں اور رحیم کس کو کہتے ہیں۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ رحمان اور رحیم ان دونوں کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، بہت زیادہ لطف و عنایت کرنے والا۔ دونوں کے دونوں را ہا میم سے مشتق ہے، رحمت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت کاملہ ہے رحمت، رحمان اور رحیم دونوں صفت کاملہ رحمت سے ہی مشتق ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ رحمان کے اندر رحیم کے مقابلے میں زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ رحمان تمام کے لیے مہربان ہے۔ ہم نے بتلایا تھا کہ اگر کوئی انسان اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، اللہ اس کے اوپر بھی رحمان ہے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، اللہ اس کے اوپر بھی رحمان ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اللہ اس کے اوپر بھی رحمان ہے۔ جو کفر و فسق و فجور اور منافقت میں بھرا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی رحمان ہے۔ اللہ سبھی کو دے رہا ہے، سبھی کو کھلا رہا ہے، سبھی کو صحت سے نواز رہا ہے، سبھی کو تندرستی سے نواز رہا ہے، سبھی کو اولاد سے نواز رہا ہے، سبھی کو کاروبار سے نواز رہا ہے، سبھی کو سانس عنایت کیا ہے، سبھی کو صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے۔ جس کو جتنا مقدر اللہ نے سبھی کو دیا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں رحمان۔ کیونکہ رحیم کے مقابلے میں رحمان کے اندر جو ہے مبالغہ زیادہ ہے۔ اتنا مبالغہ زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رحمان کے لفظ کو بار بار استعمال کیا ہے۔ دیکھیے آج ہی نماز میں ہم نے آپ کے سامنے کیا پڑھا، الرحمن علم القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ کیا کہا، الرحمن علی العرش استوى۔ رحمان جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور تیسری جگہ کیا کہا، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، چاہے تم اللہ کو اللہ کہو یا رحمان کہو۔ تو رحمان کے اندر اتنا مبالغہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ذاتی نام جو اللہ ہے، تو اللہ کے ساتھ رحمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ رحمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ یہ سننے کی صفت اللہ کے اندر بھی ہے، بندے کے اندر بھی ہے۔ دیکھنے کی صفت اللہ کے اندر بھی ہے، بندے کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے اندر کیسا ہے وہ اللہ کے شایع نشان ہے، بندے کے اندر کیسا ہے وہ بندے کے شایع نشان ہے۔ شفقت کرنے کی صفت بھی اللہ کے اندر بھی ہے اور بندے کے اندر بھی ہے۔ نرمی کرنے کی صفت اللہ کے اندر بھی ہے اور بندے کے اندر بھی ہے۔ لیکن رحمان کی صفت اللہ کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے، کسی کے اندر نہیں ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے کہ رحمان کی جو صفت ہے وہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں دو نام بڑے پسندیدہ ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ یہی دو نام ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت پسندیدہ ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ معزز سامعین کرام، رحمان کے اندر جو صفت ہے وہ بہت زیادہ ہے، رحیم کے اندر جو صفت ہے وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، جو ایمان والے ہوں گے، جو توحید والے ہوں گے، جو اپنے ایمان کو ہر طرح کی غلاظت سے بچا کر کے رکھنے والے ہوں گے۔ ایسے ایمان والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی جو رحیم کی صفت ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن اور الرحیم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ الرحمن اور الرحیم کیوں یہاں پر نازل فرمایا؟ پہلے کیا کہا، الحمدللہ رب العالمین، اور پھر کہا الرحمن الرحیم۔ دوبارہ اس لیے لائے کہ یہ جو پورا کائنات ہے، اس پورے کائنات کے تقاضے کو مکمل کرنے کے لیے اور اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے جو ذات گرامی واحد اکیلا مالک ہو، اس کے اندر رحمان کی بھی صفت ہونی چاہیے، رحیم کی بھی صفت ہونی چاہیے، جو اللہ کے اندر موجود ہے۔ اگر وہ صفت مالک کے اندر نہ ہوتی تو یہ کارخانہ قدرت کب کا فنا ہو گیا رہتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عالمین کو قائم رکھنے والی جو ذات ہے اس کے اندر رحمان کی بھی صفت ہونی چاہیے اور رحیم کی بھی صفت ہونی چاہیے، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الفاتحہ کے اندر ابھی اور بھی بہت ساری قیمتی باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم اپنے مقام پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔